बाप बेटे रूल कुदस के नाम में आमीन। बुनियादी बाइबल स्टडी के साथ रेवरेंड आर्च बिशप डॉक्टर स्टीफन सिद्दीक हाज़िर खिदमत है। मेरी तरफ़ से आप सबको मसीह यीशु में सलाम अर्ज़ है। आए मेरे अजीज़ों, हम अपनी बुनियादी बाइबल स्टडी को जारी रखते हैं और जिस तरह के हम स्टडी कर रहे हैं बाइबल मुक़द्दस की मिसाली शख्सियात, तो छठे नंबर पर हम स्टडी करते हैं यूसुफ पसंदीदा बेटा। यूसुफ याकूब के 12 बेटों में से एक था। वो बाप का सबसे ज़्यादा पसंदीदा बेटा था। जैसा कि ये तमाम बेटों के साथ होता है, उसी तरह यूसुफ भी बाप के महफूज हाथों में था और दीगर बेटों के हसद के बावजूद उसके साथ सबसे अच्छा बर्ताव किया गया। उसे हसद करने की बिना पर दूसरे भाइयों ने उसे मिस्र में ग़ुलाम के तौर पर बेच दिया। वहाँ मिस्र में यूसुफ फ़िरौन के घर में आला मकाम तक पहुँचा। कनान में कहत यूसुफ के भाइयों को मिस्र में लाया। यूसुफ ने अपने उन भाइयों को पहचान लिया जिन्होंने उसे ग़ुलामी के लिए फ़रोख्त कर दिया था। क्या अब ये यूसुफ की बारी नहीं थी कि वो अपने भाइयों की ग़ुलामी के अहकामात सादर करता? इंसानी तौर पर सोचें तो ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन यूसुफ ने ऐसा ना किया। इसके बावजूद यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, मेरे नज़दीक आओ, मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूँ जिसे तुमने मिस्र की तरफ भेजा। सो इसीलिए तुमने मुझे इस तरफ बेचा। गमगीन ना हो और अपने दिलों में तंग ना हो, क्योंकि खुदा ने तुम्हें बचाने के लिए मुझे तुमसे आगे भेजा। मुलाज़ा फरमाएं तकवीन 45 बाब 4 से 5 आयत। वो जो हमारे साथ बुराई करते हैं, इंतकाम फितरी रद्द-ए-अमल होता है, लेकिन ये सही तरीका नहीं है। हमें यूसुफ की उस रूह को अपनाना चाहिए जिसने अपने भाइयों को पूरे दिल से मुआफ़ कर दिया। नंबर 7 पे हम मिसाली शख्सियत के बारे में डिस्कस करेंगे। जदून वो शख्सियत जिसने बादशाहत से इनकार किया। जदून कज़ात में से एक ऐसा काजी है जिसे अस्करी यलगार के औकात में इसराइल को बचाने के लिए बुलाया गया था। इसराइल के गुनाहों की वजह से खुदा ने उन्हें मदियानियों के हाथों इज़ारसानी पाने के लिए छोड़ दिया। जब जदून मदियानियों के खौफ तले गंदम को गा रहा था, तो खुदावंद का फरिश्ता उस पर ज़ाहिर हुआ और कहा, ए बहादुर मर्द, खुदावंद तेरे साथ है। मुलाज़ा फरमाएं कज़ात 6 बाब उसकी 12वीं आयत। कहानी आगे बढ़ती है कि कैसे उसने 3000 लोगों पर मुश्तमिल गरीब मुसल्लह अफराद को फ़ौज की सूरत में मुनज़्ज़म किया। मदियानी भाग खड़े हुए और इसराइल ने फ़तह पाई। इसके बाद क्या होगा? जदून को यकीनन इनाम देना चाहिए, मगर कैसे? इसराइलियों ने जदून से कहा कि तू हम पर हुकूमत कर और तेरा बेटा और तेरा पोता भी, क्योंकि तूने हमें मदियान के हाथ से छुड़ाया। मुलाज़ा फरमाएं कज़ात 8 बाब 22 है। जदून ने इनसे कहा कि ना मैं तुम पर हुकूमत करूँगा और ना मेरा बेटा तुम पर हुकूमत करेगा, बल्कि खुदावंद ही तुम पर हुकूमत करेगा। कज़ात 8 बाब 23 है। क्या जदून बेवकूफ़ था कि उसने ज़िम्मेदारी और इज़्ज़त की ऐसी बड़ी हैसियत और मकाम को कबूल न किया? जदून वक्त के निशानात पढ़ने में मोहतात था। एक किस्म की हुकूमत से तब्दीली रातों रात नहीं आती। अबूरी दौर के लिए कोई तैयार नहीं था। जब लोग पुरजोश होते हैं तो वो सब जो कुछ कहते हैं वो हमेशा हकीकत से मिलता जुलता नहीं। खुशामद और हकीकत का आम तौर पर फ़र्क करना मुश्किल है। जदून आसानी से उन अल्फाज की रौ में नहीं बहा जो एक वाक़या के पसे पर्दा उभरे। किसी पुरकशिश तजवीज़ को नहीं कहना बड़ी नेमत और नेकी है। नंबर 8 पे हम बाइबल मुक़द्दस की मिसाली शख्सियात में
ناتان بادشاہ کا مشیر کی اسٹڈی کرتے ہیں۔ داؤد بادشاہ کے دور حکمرانی میں ناتان نبی تھا، جس کو ناتن بھی پروٹسٹنٹ بائبل میں کہا جاتا ہے۔ ایک نبی کی فکر اور ذمہ داری اس شخص کا خدا کے کلام کے ساتھ مقابلہ کرنا ہوتا ہے، چاہے وہ پیغام خوشگوار ہو یا ناخوشگوار۔ پہلا پیغام جو ناتان نبی نے داؤد بادشاہ کو پہنچایا تھا وہ بڑا خوشگوار تھا۔ داؤد بادشاہ نے صندوق شہادت کو رکھنے کے لیے ایک عمارت بنانے کا خواب دیکھا تھا۔ داؤد نے ناتان سے پوچھا کہ کیا ایسا کرنا مناسب ہے، تو ناتان نے بادشاہ سے کہا کہ ایسا ہی کر۔ لیکن اسی رات خدا نے ناتان نبی سے کہا کہ بادشاہ کو اپنے خیالات سے باز کر، کیونکہ خدا داؤد کے لیے گھر بنائے گا، نہ کہ داؤد خدا کے لیے۔ وہ گھر جو خدا داؤد کے لیے بنائے گا وہ ایک بادشاہت ہوگی جو اب تک قائم رہے گی۔ ملاحظہ فرمائیں سیموئیل کی دوسری کتاب، اس کا 7واں باب 1 سے 29 آیت۔ دن گزرتے گئے اور کچھ اور واقعہ ہوا۔ داؤد بادشاہ نے غسل لیتی ہوئی ایک خوبصورت عورت کا نظارہ کیا۔ وہ عورت اوریا ہتی کی بیوی بتشابہ تھی۔ داؤد بادشاہ نے اس کے ساتھ جنسی تعلقات رکھے اور وہ حاملہ ہوئی۔ اس معاملہ کو ڈھانپنے کے لیے داؤد بادشاہ نے اوریا کو محاذ جنگ سے واپس بلایا اور اس کو اپنی بیوی کے ساتھ رات گزارنے کے لیے بھیجا، لیکن اوریا نہ گیا۔ جب یہ منصوبہ پورا نہ ہوا تو داؤد بادشاہ نے اوریا کو محاذ جنگ پر ہلاک کروانے کے لیے انتظامات کروائے۔ یہ وہ بات تھی جس سے خدا ناخوش ہوا۔ داؤد بادشاہ کو اب واضح الفاظ میں بتائے جانے کی ضرورت تھی۔ داؤد کے لیے اس ناخوشگوار خبر کا اعلان کون کرتا؟ خدا نے داؤد بادشاہ کا مقابلہ کرنے کے لیے ناتان کو بھیجا۔ یہ ذمہ داری مشکل تھی۔ ناتان نے کھلے عام داؤد بادشاہ کو وہ باتیں بتائیں جو اس نے غلط کیں۔ اوریا کو مروایا اور اس کی بیوی کو لے لیا۔ داؤد نے اپنے گناہ کو تسلیم کیا اور گہرے طور پر پچھتایا۔ ملاحظہ فرمائیں سیموئیل کی دوسری کتاب 11 باب اور اس کی 2 آیت سے 12ویں آیت، پھر 13ویں آیت، 12ویں باب کی 13ویں آیت تک۔ ایک بار جو خدا کا پیغام رساں مقرر ہو تو اسے حکم کے مطابق عمل کرنا پڑتا ہے۔ وہ مشیر جو صرف اپنے آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے الفاظ ادا کرتے ہیں وہ کام کے لائق نہیں۔ ناتان نے غلط کو غلط کہا، یہی ہم اس کی زندگی سے سبق سیکھتے ہیں۔ نمبر 9 پہ ہم دیکھتے ہیں جرأت مند نابوت کھیت کا مالک۔ نابوت ایک چھوٹے مگر خوبصورت پاکستان کا مالک تھا جو اس کے آباء و اجداد کی خاندانی ملکیت تھا۔ یہ پاکستان بادشاہ احاب کی ایک بڑی جائیداد کے مقابل تھا۔ احاب اپنے باغات کو وسیع کرنے کے منصوبے رکھتا تھا۔ وہ نابوت کے پاس اس کا پاکستان خریدنے کے لیے کے ارادے سے گیا۔ نابوت نے کسی بھی قیمت پر بادشاہ احاب کو اپنا پاکستان دینے سے انکار کر دیا۔ نابوت نے احاب کو پاکستان نہ دینے کی وجہ یہ بتائی کہ یہ اس کا آبائی ورثہ ہے۔ بادشاہ احاب بات کی طے کو سمجھ گیا، لیکن وہ صرف اس پر افسوس ہی کر سکتا تھا۔ البتہ احاب کی بیوی ایزابل ایک کنعانی شہزادی تھی جس نے اسرائیل کے قانون وراثت کو سمجھا نہ تھا، اور نہ ہی وہ یہ سمجھ پائی کہ کیسے ایک عام شہری بادشاہ کو نہیں میں جواب دے سکتا ہے۔ اس طرح ایزابل نے نابوت پر یہ الزام لگایا کہ اس نے خداوند کو لعنت بھیجی ہے۔ اس الزام کی تصدیق کے لیے 2 جھوٹے گواہان بھی لائے گئے۔ نابوت بغیر دفاع کے تھا، اسی لیے اسے موت تک سنگسار کر دیا گیا اور اس کے پاکستان کو بادشاہ کی ملکیت کے ساتھ منسلک کر دیا گیا۔ یہ واقعہ یہیں پر ختم نہیں ہوا۔ نبی الیاس بادشاہ احاب کے گھرانے پر آفت کے نزول کا اعلان کرنے آیا اور ایسا ہوا بھی۔ ایزابل اور احاب بڑے دکھ کی موت مرے۔ ملاحظہ فرمائیں ملوک کی پہلی کتاب 21 باب اور اس کی پہلی آیت سے
22ویں آیت اور پھر 40ویں آیت۔ حقوق دراصل حقوق ہیں اور ان کے سوا اور کچھ نہیں۔ نابوت اور احاب انہیں جانتے تھے، لیکن ایزابل نے یا پھر اس نے کسی مقصد کے تحت ان کو نظر انداز کرنے کا فیصلہ کیا۔ نابوت نے وہ کرنے کی جرت کی جسے زیادہ تر لوگ کرنا ناممکن سمجھتے تھے، یا کم از کم وہ غیر محتاط تھا۔ نابوت اپنی موت تک اپنے خاندانی حقوق کے حصول کے لیے بہادری سے کھڑا رہا۔ نمبر 10 پہ ہم اسٹڈی کرتے ہیں متتیہ، مودین کا کاہن۔ وہ یہودی جو بابلی اسیری سے واپس آ چکے تھے، وہ 323 کاف میم تک اس وقت تک یونانی دور حکومت میں رہے جب تک سکندر اعظم نے فارسیوں پر فتح نہ پائی۔ ایک یونانی حکمران انطاکس چہارم یہودی مذہب کو ختم کرنا چاہتا تھا۔ اس نے یہودیوں کو سبت کا آرام کرنے اور مقدس کتاب کے رکھنے سے منع کیا۔ انطاکس اس حد تک آگے نکل گیا کہ اس نے یہودیوں کو سور کا گوشت کھانے اور یونانی معبودوں کے آگے قربانیاں گزارنے کے لیے مجبور کیا۔ یہ یقین دہانی کرنے کے لیے کہ یہ اقدامات عمل میں لائے گئے، انطاکس نے دیہاتوں اور قصبوں میں اپنے افسران کو بھیجا جو اس حکم کو نافذ کریں۔ اس کے افسران ایک گاؤں بنام مودین کو آئے تاکہ بادشاہ کے حکم پر لوگوں کو مجبور کریں۔ وہاں ایک کاہن متتیہ تھا جسے یونانی معبودوں کے آگے قربانی گزارنے کے لیے بلایا گیا، لیکن اس نے یہ کہتے ہوئے کورا جواب دے دیا، میں اور میرے بیٹے اور میرے بھائی اپنے آباء و اجداد کے عہد پر چلتے رہیں گے۔ آسمان ہم پر رحم کرے کہ ہم شریعت اور روایتوں کو ترک نہ کریں۔ ہم بادشاہ کی بات ہرگز نہ سنیں گے۔ ہم اپنے دین سے دائیں بائیں نہ پھریں گے۔ مکابین کی پہلی کتاب اس کا 2 باب 20 سے 22 آیت۔ یوں ہی متتیہ نے یہ الفاظ ادا کیے تو ایک یہودی مذبح پر قربانی گزارنے کے لیے آگے بڑھا۔ متتیہ اچھل پڑا اور یہودی اور بادشاہ کے افسر کو قتل کر دیا۔ اس واقعہ نے یہودی مذہب کو ختم کرنے کے لیے یونانی منصوبوں کے خلاف مکابی بغاوت کو شعلہ عطا کیا۔ متتیہ یہودی مذہب کا شدت پسندی سے دفاع کرنے والوں کی لڑی میں شمار ہوتا ہے۔ میرے عزیزو، اپنے خادم ریورنڈ آرچ بشپ ڈاکٹر اسٹیفن صدیق کو اجازت دیں۔ نیکسٹ بائبل اسٹڈی کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا۔ خدا ہم سب کے ساتھ عبدالآباد رہے۔ آمین۔